سری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب منصب رسالت حضور جانے کائنات کا سب سے افضل منصب ہے۔ آپ کو غیب کا علم بھی عطا کیا گیا، ظاہر کا علم بھی عطا کیا گیا، آپ کو شاہد بھی بنایا گیا، آپ کو مبشر بھی بنایا گیا، آپ کو نذیر بھی بنایا گیا، آپ کو معجزات کثیر عطا کیے گئے، آپ کو معجزات کثیر عطا کیے گئے، لیکن سب سے افضل منصب رسالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منصب کا ذکر کیا اور فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آگے فرمایا والذین معہ، جو مصطفیٰ کے ساتھ ہے، والذین معہ، جو مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو جو حضور کے ساتھ ہیں، جس کیا تعلق حضور کے ساتھ ہے، جو معیشت مصطفیٰ میں ہے، وہ یا جناب حیدر کرار ہے، یا حسن مجتبی ہیں، یا جناب امام حسین ہیں، یا سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، ام کلثوم ہیں، جناب رقیہ ہیں، جناب زینب رضی اللہ عنہم ہیں، یا امہات المومنین ہیں، یا جناب عثمان غنی ہیں، یا جناب فاروق اعظم ہیں، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور جانے کائنات کی رفاقت ان لوگوں نے پائی، صحابہ و اہل بیت نے پائی، تو ہم صحابہ و اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اب تعظیم کا جو معیار صحابہ کرام مقرر کریں گے وہی معیار تعظیم ہوگا۔ ہمیں کوئی آج کا بندہ آ کر نہیں بتائے گا کہ جناب علی آپ نے یوں تعظیم نہیں کرنی، تو آپ نے یوں تعظیم نہیں کرنی، بلکہ آپ نے یوں کرنی ہے۔ نو، آپ نہیں بتا سکتے۔ یہ معیار صحابہ کرام متعین کر گئے اور بتا گئے ہیں کہ دیکھنا ہم کیسے کر کے جا رہے ہیں۔ اور حضور جانے کائنات نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پر تمہیں لازم پکڑنا ہے، یعنی میری سنت کو تم نے لازم پکڑنا ہے، اور میرے خلفاء جو ہدایت کے ستارے ہیں تم نے ان کی سنت کو بھی لازم پکڑ لینا ہے۔ تو یہ معیار حضور جانے کائنات نے مقرر کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اور یہی روایت قاری صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے مسلم شریف کے اندر بھی موجود، متفق علیہ روایت ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وقت وصال قریب آیا، آپ نے اس دنیا کو چھوڑنا پسند فرمایا کہ میں اس دنیا کو چھوڑتا ہوں۔ جیسا کہ الجامع صغیر کے اندر امام سیوطی نے یہ روایت بیان کی ہے کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، حضور نے فرمایا میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرا اس دنیا سے چلے جانا بھی غلاموں تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہ پہلے کے انبیاء شرع میں موجود کہ پہلے کے انبیاء موجود ہوتے تھے، اپنی امت کی نافرمانیاں دیکھتے تھے تو جلال میں آ جاتے تھے، بد دعا کر دیتے، دعا کر دیتے تھے تو ان پر عذاب نازل ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی کی ناراضی ہو جاتی تھی تو ان کے لیے ایک بڑی آزمائش ہو جاتی قوم کے لیے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا میرا اس دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو بہرحال جب حضور جانے کائنات نے دنیا سے جانے کا فیصلہ فرما لیا تو بخاری و مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ مولانا جہانگیر صاحب کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ ان کی وجہ سے بھی ماشاءاللہ ہمارے سندر روڈ پر بہت سی ایک علمی محافل کی رونق لگ گئی ہے۔ پہلے میں بھی دیکھتا رہا، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ہمارے نوجوان باہر روڈ پر زیادہ بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کا مجھے نہیں پتا کہ روڈ پر بیٹھتے ہیں یا نہیں، لیکن روزانہ ہفتہ وار قبلہ آپ کی ویڈیو آتی ہے تو میں دیکھتا رہتا ہوں۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ نوجوان مسجد میں بھی ضرور آ کر بیٹھا کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا متفق علیہ روایت ہے، نبی کریم جانے کائنات پر جب بیماری کی کیفیت ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب نماز وہ عمل ہے جو صرف اور صرف رب کی عبادت ہے، رب عز و جل کی عبادت ہے۔ نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز میں نیت بھی یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز ہے، 3 رکعت واجب ہے، وتر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ اور اس میں ایکٹیویٹیز بھی محدود ہیں، اعمال بھی محدود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز میں چل پڑیں، آپ کہیں جی میں تقریر سنتا ہوں، تقریر بھی سن لوں گا ساتھ نماز بھی پڑھ لوں گا، یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے اعمال، آپ کے افعال محدود ہیں۔ آپ نے یوں کھڑے ہونا ہے، یوں رکوع میں جانا ہے، یوں سجدے میں جانا ہے۔ آپ اپنے چہرے کو کتنا گھما سکتے ہیں، یہ بھی محدود ہے، متعین ہے۔ نماز کی تمام افعال متعین کر دیے گئے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نماز پڑھ رہے ہیں۔ تعظیم مصطفیٰ دیکھیے، حجرہ مصطفیٰ، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بائیں طرف ہے، بالکل عین قبلہ کی جانب نہیں ہے، بائیں طرف ہے۔ صحابہ کرام، حضرت انس بن مالک سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب
نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھا کون رہے تھے؟ کہا نبی کریم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو مصلی امامت پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ یہ ایک الگ پورا ایک موضوع ہے، اس طرف جائیں گے تو پھر عظمت صدیق اکبر انشاءاللہ الکریم ربیع الثانی کے اندر خوب بیان ہوگی، لیکن اب چونکہ میلاد کا موضوع ہے تو میں اسی پر رہنا چاہتا ہوں۔ نماز آپ پڑھا رہے ہیں، فرماتے ہیں حضور جانے کائنات کا چہرہ دیکھے صحابہ کرام کو 3 دن گزر چکے ہیں، حضور بیماری کی کیفیت میں ہیں، 3 دن گزر چکے، صحابہ کرام نے حضور کا چہرہ بعض نے دیکھا بعض نہیں دیکھ پائے۔ تو پیارے آقا نے جب دیکھا کہ غلام نماز پڑھ رہے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، کپڑا ہٹایا، اپنا جو حجرہ مبارکہ تھا نا اس کا اپنے کپڑا ہٹایا، جیسے کپڑا ہٹانا سارے صحابہ ہیں نماز میں جس کے افعال محدود ہیں، آپ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے حضور کے چہرے کو ایسے دیکھا، بہت پیارے انداز میں پیارے آقا مسکرا رہے تھے، اتنے مسکرا رہے تھے کہ آپ کے نواجذ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ نماز جاری ہے، نماز جاری ہے، نماز میں تعظیم مصطفیٰ دیکھیے کہ حضور نے اپنا چہرہ دکھایا، صحابہ کرام نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ حضور جانے کائنات نے اپنا چہرہ دکھایا، صحابہ کرام نے چہرہ دیکھنا شروع کر دیا، اور صحابی رسول کہتے ہیں حضور نے چہرہ، جب ہم نے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھ لیا تو آپ نے پردہ ڈال دیا اور فرمایا اپنی نماز کو پورا کرو، اپنی نماز کو پورا کرو۔ اب آپ آج کے دور میں اپنا چہرہ گھمائیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نماز سے نکل گئے ہیں، آپ نماز سے باہر آ چکے ہیں، مگر کیا معاملہ ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے چہروں کو گھما لیا حجرہ عائشہ صدیقہ کی طرف، نماز رب کعبہ کی ادا کی جا رہی ہے، اب نماز باطل نہیں ہوتی۔ معاملہ کیا ہے؟ کہا کیونکہ پہلے منہ کعبہ کی طرف تھا، اب منہ کعبے کی طرف ہے، اب منہ کعبے کی طرف ہے، تو پھر تاجدار بریلی کیسے خاموش رہتے؟ فرماتے ہیں حاجیو او شہنشاہ کا روزہ دیکھ، حاجیو او شہنشاہ کا روزہ دے، کعبہ تو دے چکے، کعبہ تو دے چکے، کعبے کا کعبہ دے، حاجیو شہنشاہ کا روزہ دے۔ سید حضرت نے تو فرمایا نا کہ حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، مسجد النبوی کے اندر موجود صحابہ کرام عین نماز کی کیفیت میں بتا رہے ہیں تم نے روزہ دیکھنا ہے اور ہم چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، حاجیو شہنشاہ کا چہرہ دے۔ بخاری و مسلم کی دوسری روایت پیش کرنے لگا ہوں، اس کے راوی صحابی رسول جناب سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عامر کا ایک معاملہ ہو گیا تھا، کوئی معاملہ تھا، آپ سلجھانے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کو تاخیر ہو گئی، صحابہ کرام جمع ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے آئے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگر نماز پڑھا دیں تو میں پھر اذان دوں تاکہ اذان و اقامت کی جائے۔ تو صحابہ کرام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی حضور نہیں ہوتے تھے تو نمازوں کے لیے صدیق اکبر کے پاس ہی آیا کرتے تھے۔ جی ہاں بالکل، یہ تو بالکل واضح روایات سے ثابت ہے۔ تو مؤذن نے عرض کی کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں اذان دیتا ہوں، پھر آپ ہمیں نماز پڑھا دیں، یا پھر ہم سارے حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر لیتے ہیں۔
اب کیوں نہ میں آپ کو وہی عربی کے الفاظ پڑھ کے سناؤں جو مکالمہ ہوا اور جو وہاں پر کلام ہوا. یہ صحابی رسول آئے اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے. فقال اتصلی للناس، کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں. اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانا شروع ہو گئے. فصلی ابو بکر، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک تشریف لے آئے. والناس فی الصلاۃ، لوگ نماز کے اندر موجود ہیں. اب آپ میں سے اور مجھ میں سے اگر کوئی شخص عین نماز کی کیفیت میں ہے تو حکم کیا ہے؟ جدھر جگہ ملتی ادھر کھڑا ہو جائے. پیارے آقا آگے تشریف لے آئے، کیونکہ شریعت کے مالک مختار رب تبارک و تعالیٰ نے حضور جانے کائنات کو بنایا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، اختیارات کی بات کرنے سے توحید میں کوئی مسئلہ نہیں بنتا. یہ اختیارات مصطفیٰ کی بات کرنے سے رب عز و جل کی توحید میں مسئلہ نہیں بنتا. رب عز و جل کی توحید محدود نہیں ہے. ہاں، رب عز و جل کی توحید کا جو کنسپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں آ سکتے ہی نہیں ہے. ہمارے ذہن بہت چھوٹے ہیں. رب عز و جل کی توحید جو وحدت ہے، وحدت الوجود ہونا ہے رب عز و جل کا، یہ بہت اعلیٰ شانوں والا ہے. بعض چھوٹے ذہن والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اختیارات مصطفیٰ کو مان لیا تو پھر یہ تو توحید باری تعالیٰ پر کچھ مسئلہ نہ بن جائے. نہیں نہیں بھائی، نہیں بنتا. یہ بات قرآن مجید نے واضح طور پر بیان کی ہے کہ اگر مردوں کو زندہ کرنا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کر دیا گیا تو اب جناب عیسیٰ روح اللہ زندوں کو، مردوں کو جو ہے زندہ کر رہے ہیں. اب رب عز و جل کی توحید کے معاملے میں پریشان نہ ہونا. یہ اختیارات عیسیٰ علیہ السلام ہیں مگر انہیں عطا رب کعبہ نے فرمائے ہیں. اب اسی طرح جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام 4 پرندوں کو ذبح کر کے سر اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور ان پرندوں کا گوشت مکس کر کے الگ الگ پہاڑیوں پر رکھ کر ان کو بلاتے ہیں تو وہ آ کر اپنے سروں سے جڑ کر دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں. تو اس سے پریشان نہیں ہو جانا. یہ اختیار، یہ پرندوں کو زندہ کرنے کا اختیار رب کعبہ نے جناب ابراہیم کو عطا کر دیا. تو اب اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں، بلکہ شان ابراہیمی کا بھی بیان ہے اور وحدت ربی کا بھی بیان ہے کہ اس شان والے رب نے اپنے پیارے ابراہیم کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں. تو توحید کا کنسپٹ کمزور نہیں ہوا، مضبوط ہو گیا. ارے توحید کا کنسپٹ ہم نے جانے مصطفیٰ، جانے ذات مصطفیٰ سے سیکھا ہے، حضور جانے کائنات سے سیکھا ہے. آپ کا پڑھایا ہوا سبق صحابہ کرام نے اس انداز میں یاد رکھا اور آگے ہم تک پہنچایا کہ آج بھی غلامان مصطفیٰ یہی جی ٹی روڈ سے داتا کی نگری، داتا حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، داتا حضور کے قدموں میں جاتے ہیں، جا کر دعائیں مانگتے ہیں. رب کعبہ علی حجویری پر اتنا فضل فرما رہا ہے. اس دور میں جو انہوں نے ہندوؤں کے دور میں، سکھوں کے دور میں اسلام کی خدمت کی ہے، رب آج بھی ان کے دربار پر جانے والوں کو عطا فرماتا ہے. تو اس میں پریشان نہیں ہونا. علی حجویری کو داتا آپ نے اور میں نے نہیں بنایا، وحدت والے رب نے بنایا ہے. اور یاد رکھنا، آج جو بھی غلام مصطفیٰ ہے پھر جہاں سے سارے معاملات کر کے مزار شریف پہ حاضری دے کر سجدہ نہیں کرتا. سجدہ کرنے کے لیے داتا صاحب کے مزار کو پیٹ کرتا ہے اور توحید والے رب کے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے بتاتا ہے کہ توحید والے رب کی توحید کمزور نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضور جانے کائنات کو رب نے اختیارات عطا فرمائے ہیں. اب آپ تشریف لے جاتے ہیں، آگے تشریف لے گئے یہاں تک کہ آپ جانے کائنات بالکل اگلے مصلی امامت کے قریب پہنچ گئے تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں فصفق الناس. صحابہ کرام نے تصفیق کرنا شروع کر دی. یہ بایاں ہاتھ مارنا شروع کر دیا، یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مارنا شروع کر دیا. تصفیق شروع کر دی. جب یہ کیفیت ہوئی تو راوی کہتے ہیں حضرت سعد بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ. ابو بکر صدیق جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نا پھر آس پاس کہیں متوجہ نہیں ہوتے تھے. صدیق اکبر جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو کہیں متوجہ نہ ہوتے. یہ تو صحابی رسول نے گواہی دی، کہتے ہیں ہم صاحب نماز پڑھ رہے ہوتے متوجہ نہیں ہوتے، یہاں نماز پڑھ نہیں بلکہ پڑھا رہے تھے، اب کہاں متوجہ ہونا تھا. تو جب یہ تصفیق ہوئی نا تو جناب سے ابو بکر صدیق متوجہ نہیں ہوئے. اگلے الفاظ سنیے، فرماتے ہیں فلما اکثر الناس التصفیق، جب لوگوں نے تصفیق زیادہ کر دی، اب سارے لوگ ہاتھ مار رہے ہیں
تو اب جناب صدیق اکبر متوجہ ہوئے کہ یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی تو صحابہ ہیں، اگر تصفیق کر رہے ہیں تو پھر کوئی اہم معاملہ پیش آیا ہے، اور وہ بھی جانتے تھے کہ جناب اب حضور سے بڑھ کر اور کون سا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ متوجہ ہوئے، آپ التفت متوجہ ہوئے، فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب نماز کی کیفیت ہے، تعظیم مصطفیٰ دیکھیے صحابہ کیسے تعظیم کرتے ہیں، نماز کی کیفیت ہے، نماز میں جناب صدیق اکبر حضور جانے کائنات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ سامنے حضور تشریف لے آئے، اب صحابی رسول جناب ابوبکر صدیق نے دیکھا حضور تشریف لے آئے ہیں، اب آپ فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انکس مکانک، کہ اے ابوبکر صدیق، حضور نے اشارہ کیا کہ آپ اپنے مکان پر رکے رہیں، جہاں پر آپ کھڑے ہوئے ہیں وہیں پر آپ کھڑے رہیں۔ صدیق اکبر سے کیسے ہو سکتا ہے حضور تشریف لیں اور اسی مسئلے پر کھڑے رہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ حضور جانے کائنات آپ نے یہ مسئلہ میرے حوالے کیا ہے، یہ ضرور ہے کہ سارے صحابہ مسلم بھی کھڑے ہیں، جناب سعد بھی کھڑے ہیں، سعد بن عبادہ بھی کھڑے ہیں، ابو سعید خدری بھی کھڑے ہیں، ان کے والد جناب ابو سنان بھی کھڑے ہیں، سارے صحابہ کھڑے ہیں، جناب حیدر کرار بھی کھڑے ہیں، عثمان غنی بھی کھڑے ہیں، عمر فاروق بھی کھڑے ہیں، اس مسئلے پر میں کھڑا ہوں، امامت کر رہا ہوں، مگر جب حضور آپ موجود ہوں گے تو آپ پڑھائیں گے، اور اگر آپ حکم فرمائیں گے تو پھر اس مسئلے کو ابوبکر صدیق سنبھال لیا کرے گا۔ ہاں جی، تو اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ صف میں آ گئے۔ اب کسی اور نے امام کی بات ہوتی تو نماز ٹوٹ چکی ہوتی، نماز مکمل ہوئی، نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کرائی، نماز مکمل ہو گئی۔ صدیق اکبر کا ادب مصطفیٰ دیکھیے، تعظیم مصطفیٰ دیکھیے، عشق مصطفیٰ دیکھیے، محبت مصطفیٰ دیکھیے۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نماز پوچھا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، اور یہ یاد رکھیے گا یہ اتنی پیاری کنیت ہے، لوگوں کو جناب صدیق اکبر کا نام بھی نہیں آتا ہوگا۔ جناب صدیق اکبر کا اصل نام عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ آپ کا نام ہے۔ عتیق اور صدیق آپ کے مشہور القابات ہیں، تو یہ ابو بکر آپ کا یہ نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشہور ہے۔ یہ پیارے آقا پھر زبان پر کتنے پیارے لگتے ہوں گے جب ابو بکر کہتے ہوں گے، اور پھر کیا کیفیت ہوتی ہوگی جب جناب صدیق اکبر پیچھے آئے نا، نماز میں پیچھے آئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ حضور نے مجھے خود کہا کہ مسئلے پر کھڑے رہو، مگر ادب مصطفیٰ میں پیچھے آئے۔ نماز مکمل ہوئی، نماز مکمل ہونے کے بعد الفاظ سنیے، یہ زبان مصطفیٰ سے ادا ہوئے الفاظ ہیں۔ کہا، یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذا امرتک، اے ابو بکر جب میں نے تجھے حکم دے دیا تو ما منعک، تجھے کیا مانے تھا، ان تثبت کہ تو ادھر کھڑا رہتا، جب میں نے تجھے کہہ دیا تھا تو پھر کھڑے رہتے۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق کا عشق مصطفیٰ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ، ویسے بندہ اپنا نام لے کر کہتا ہے نا کہ مجھے کیا ہے، اور جب بندہ کہنا کہ فلانے دے پتر، میں تے فلانے دا پتر ہاں جی، تساں بڑیاں شان والے، ایسا کہ ساڈی کے شان ہے۔ جیسے احسن صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ماشاءاللہ درس نظامی عالم کورس کے آخری سال میں ہیں، اور ماشاءاللہ بلال صدیق صاحب بھی اور ان کے ساتھ حمزہ کبیر صاحب بھی، یہ ماشاءاللہ درس نظامی کے عالم کورس کے آخری سال میں۔ بلال صدیق صاحب کی کوشش مرحبا، بہت اچھی اس محفل کی جو ہے اس کے لیے کوشش انہوں نے کی، یقیناً یہ صدیق صاحب کا بھی رنگ اس میں نمایاں ہے۔ قاری سلطان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑی کوشش کی، بچوں کی تیاری کی، اسٹرگل وغیرہ کی، ان کے مجلس کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اگر احسن صاحب کسی کو کہہ دیں کہ یار میری کے مجال ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، عاجزی ہے اس میں، لیکن اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ شبیر کے بیٹے احسن کی کیا مجال ہے، تو اس میں تھوڑی زیادہ عاجزی نظر آ رہی ہے نا، زیادہ عاجزی نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب حضور جانے کائنات نے یہ کہا کہ ابو بکر صدیق تمہیں کیا مانے تھا کہ جب میں نے کہہ دیا مسئلے پر کھڑے رہو تو کیوں نہیں کھڑے رہے؟ ادب مصطفیٰ دیکھیے، عشق مصطفیٰ دیکھیے، تعظیم مصطفیٰ دیکھیے، محبت مصطفیٰ ملاحظہ کیجئے۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ، ابن ابی قحافہ کی کیا بات ہے ان یصلی بین یدی رسول اللہ، کہ جہاں پر حضور موجود ہوں وہاں صدیق اکبر کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ جب آپ موجود ہیں تو پھر آپ ہی آگے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ جب آپ موجود ہیں جنتی،
یا رسول اللہ جب آپ موجود ہیں تو پھر آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے. اور پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ جو تصفیق ہے یہ صرف عورتیں کیا کریں گی آج, یعنی پیارے آقا نے حکم بیان کر دیا, یہ بھی شریعت ہے نا. وہیں پر کھڑے ہیں, اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مرد تکبیر کہے گا, مرد الفاظ میں تکبیر کہے گا اور عورت اپنی آواز نہیں نکالے گی. اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے سترے کا یا کوئی بھی معاملہ تو عورت تصفیق کرے گی, مرد آواز کے ساتھ بتایا کرے گا. یہ بھی اختیار مصطفیٰ ہے کہ آپ وہاں پر اپنا اختیار استعمال فرما رہے ہیں. ہمیں تعظیم کا حکم ہے. اب دیکھیے یار, نماز ہو رہی ہے, عین نماز کی کیفیت ہے. جو نماز کے اندر اتنا ادب مصطفیٰ کر رہے ہیں, جو صحابہ اہل بیت نماز کے اندر اتنا ادب مصطفیٰ کر رہے ہیں کہ حضور حجرے سے خالی سر مبارک کو باہر نکالیں تو وہ نماز کی کیفیت میں کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ حضور اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت بھی ظاہر ہو گئے. ہاں جی, تو وہ نماز کے بعد پھر کتنا ادب مصطفیٰ کرتے ہوں گے, کتنی تعظیم مصطفیٰ بجا لاتے ہوں گے. صاحبوں, یہ صحابہ کرام نے ہمیں بتایا کہ ٹھیک ہے کعبے کی عظمت بڑی ہے, پر حضور جانے کائنات کعبے کے بھی کعبہ ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں. حجر اسود کو آج ہمیں بھی بوسے کی سعادت ملتی ہے. ماشاءاللہ ہمارے بلال صاحب ابھی چند دنوں پہلے ہو کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھے جانے کی سعادت نصیب فرمائے. قاری جہانگیر صاحب بھی ماشاءاللہ استاد محترم بھی تشریف لے کر گئے. ماشاءاللہ اور بھی کئی حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوں گے. ماشاءاللہ حجر اسود کا بوسہ دینا مل جائے یا استلام کرنا ہاتھوں کے ذریعے مل جائے تو بندہ اپنے اوپر اسی وقت سے ہی فخر کرنا شروع کر دیتا ہے, اسی وقت ہی مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بات کی باتیں تو بات کی ہے نا, وہ جب بندہ چومنے جا رہا ہوتا ہے نا تو پہلے بڑی جناب کیسے پہنچوں گا, پہنچ گیا, ہونٹ لگ گیا تو سبحان اللہ. نہیں تو اگر ہاتھوں سے مس کرنے کا موقع مل جائے نا تو بعد میں بندہ پیچھے آتا ہے, بندے کے کندھے ویسے ہی اوپر ہو جاتے ہیں. ہر ایک اپنی خواہش لے کر جاتا ہے, کوئی مغفرت کی, کوئی کیا کوئی کیا. حضرت عمر فاروق اعظم کا عشق رسول ملاحظہ کیجئے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ پر حق ہے نا, آپ کا عشق رسول ملاحظہ کیجئے. آپ کہتے ہیں حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے حضور جانے کائنات کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا. اگر میں نے حضور کو بوسہ دیتے ہوئے تجھے نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے حضور بوسہ دے رہے ہیں تو میں تجھے نہ چومتا. حالانکہ حجر اسود کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جو جو اسے چومے گا ایمان والوں کی وہ قیامت کے دن گواہی دے گا. اس پتھر کو رب نے اتنی شان عطا فرما دی, اتنا اختیار عطا فرما دیا ہے. مگر جناب فاروق اعظم کیا فرما رہے ہیں, کہتے ہیں کہ میں تجھے نہ چومتا اگر میں نے حضور جانے کائنات کو چومتے نہ دیکھا ہوتا. تو کیا پیغام دے رہے ہیں جناب فاروق اعظم, کعبہ تو دیکھ چکے, آپ کعبے کا کعبہ دیکھو. یہی پیغام دے رہے ہیں کہ عظمت ہے مگر حضور جانے کائنات کا مقام اس سے بھی نرالا ہے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے, تعظیم مصطفیٰ دیکھیے, ادب مصطفیٰ دیکھیے, عشق مصطفیٰ ملاحظہ کیجئے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے, معاملات چل رہے ہیں, اہل مکہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم حضور جانے کائنات اور آپ کے صحابہ کو مکہ مکرمہ میں عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضرت عثمان غنی نے ان سے بات چیت کی, ان لوگوں نے نہیں مانا, انہوں نے کہا جی اگلے سال آئیں. جو بھی معاملات انہوں نے باتیں کی. اب جب حضرت عثمان غنی وہاں سے رخصت ہونے لگے تو وہ سرداران کہنے لگے, وہ سرداران قریش کہنے لگے کہ آپ آئیں, آپ اتنے بڑے سردار ہیں, آپ کا اتنا مقام ہے, آپ نے ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں. یقیناً انہیں یاد تو ہوگا نا کہ جناب حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں خرید کر ان لوگوں کو دیا تھا کہ چلو مسلمان بھی پئیں, تم بھی لوگ پیتے رہو جہاں سے پانی. سارے احسانات یاد ہوں گے جو قحط سالی کے وقت احسانات کیے, سارے یاد. اب کہتے ہیں عثمان غنی اس سامنے کعبہ تے جا کے طواف کر لے, سامنے کعبہ ہے, جاؤ طواف کر لو, عمرہ کر لو. اب ان کو تھمانے نہیں دے رہا, تم عمرہ کر لو. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں لا, میں تب تک طواف نہیں کروں گا جب حضور جانے کائنات ساتھ نہیں ہوں گے. میں حضور جانے کائنات کے ساتھ آؤں گا تو ہی طواف کروں گا. گویا حضرت عثمان غنی بھی بتا رہے ہیں کہ کعبہ تو دیکھو کے کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم, کیسی پیاری شان ہے
کہ فرمایا کہ ان نظر علی وجہ علی عبادہ، جو حیدر کرار کا چہرہ دیکھتا ہے اسے بھی عبادت کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ جناب حیدر کرار کو ایک مرتبہ معلوم پڑا کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے کی کیفیت ہے، حالانکہ اختیاری فاقہ کرتے تھے پیارے آقا، چاہتے تو ساری دنیا کی دولت آپ کے پاس ہوتی، خود فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں۔ وہ جس کو چابیاں ہوندے نے خزانے بھی اسے کول ہوندے نے، وہ یہ نہیں ہو سکتا چابیاں میرے کول ہوندے جناب علی خزانے کسی اور کول نہیں ہو سکتا۔ حضور خود فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا فرما رہا ہے اور میں تقسیم کر رہا ہوں۔ ایک جگہ میں نے ترجمہ سنا کہ اللہ نے عطا فرما دی اور میں تقسیم کر رہا ہوں، میں نے کہا یعطی ہے، اب بھی عطا فرما رہا ہے۔ ہاں جی، واللہ یعطی، اللہ عطا فرما رہا ہے اور حضور فرماتے ہیں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ ہاں جی، حضور اب بھی عطا فرماتے ہیں، کوئی مانگنے والا تو بنے، جو مانگنے والا بنتا ہے پھر حضور عطا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ فاقے کی کیفیت کا علم ہوا تو میں چلا گیا باغوں کے اندر، ایک یہودی کے باغ میں جا کر مزدوری کرنا شروع کر دی، اس کے ساتھ طے پایا کہ میں تمہارے باغ کی کھجوریں اتارتا ہوں، تم مجھے اس پر کچھ نہ کچھ کھجوریں دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 17 کھجوریں آپ کو ملیں، اجوا کھجوریں، عمدہ کھجوریں ملیں، اور آپ وہ عمدہ کھجوریں لے کر حضور جان کائنات کی بارگاہ میں آئے، اور وہ جو نماز میں مصلی امامت پر پیارے آقا آگے کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارا رکوع و خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، وہ حیدر کرار کے چہرے کو دیکھ کر حال نہیں پہچان لیں گے؟ یقیناً پہچان گئے پیارے آقا، وہ